میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ اب جیسا کہ شاہویر ایمان کو صاف بتا چکا ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس سے شادی بھی محض اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کے کی تھی، جس پہ ایمان بہت غمزدہ ہوتی ہے۔ حالانکہ پریگنینسی میں ڈاکٹر نے اسے خاص طور پہ آرام کی اور سٹریس نہ لینے کی تاکید کی ہے، لیکن جب شوہر کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سننا پڑیں تو بھلا کون سی عورت ہے جو سٹریس نہیں لے گی؟ لیکن اس وقت شاہویر کے سر پہ ماہنور کی محبت کا ایسا بھوت سوار ہے کہ اسے ایمان تو ایمان، اپنی ہونے والی اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری طرف ماہنور ہے جو شاہویر سے کہہ چکی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، اور اگر تمہارے گھر والے اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، ویسے بھی میرے گھر والوں کو تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاہویر، جسے اندازہ ہی نہیں کہ ماہنور کا تو کام ہی یہی ہے لڑکوں کو اپنے چکنے چپڑے جال میں پھنسانا، پھر شادی کے لیے فورس کر کے بھاری حق مہر لکھوانا اور پھر لڑکے کو اس حد تک مجبور کر دینا کہ وہ ماہنور کو طلاق دینے پہ مجبور ہو جائے اور ساتھ ہی اسے وہ حق مہر بھی ادا کرنا پڑے۔ اب چونکہ شاہویر نے ماہنور کو دکان سے 2 لاکھ کا مال اٹھا کے دیا ہے، آریان جب شاہویر سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ 1 ہفتہ گزر گیا، تمہاری وہ کلائنٹ ابھی تک واپس نہیں آئی، یا تو خود اس سے کانٹیکٹ کرو یا پھر مجھے اس کا فون نمبر دو تاکہ اس سے رقم کا مطالبہ کیا جا سکے۔ شاہویر سوچتا ہے کہ اگر آریان نے ماہنور سے کوئی بات کی تو میرا امیج کتنا خراب بنے گا۔ تبھی وہ ماہنور سے خود بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک 2 لاکھ ادا نہیں کیے، بھائی میرے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، جس پہ ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ حیرت ہے، تمہاری اس دکان میں اتنی سی اوقات ہے، لگتا ہے کہ سارا کاروبار تمہارے بڑے بھائی آریان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے تمہارے ابا نے۔ بجائے اس کے کہ شاہویر کے 2 لاکھ ادا کرے، اسے ایسا بھڑکائے گی کہ وہ دکان صرف آریان کی یا تمہارے بھائی المیر کی نہیں ہے، تم بھی انہی کے بھائی ہو، اس لحاظ سے تم وہاں پہ برابر کے حقدار ہو۔ تمہارے بھائی ہوتے کون ہیں تم سے پوچھ گچھ کرنے والے کہ تم نے مال کسے دیا، وہ بھی صرف 2 لاکھ پہ تمہاری اتنی انسلٹ کر رہے ہیں۔ ماہنور کچھ ایسے شاہویر کے کان بھرے گی کہ پہلے وہ اپنی بیوی ایمان کے خلاف ہوا ہے تو اب اپنے بھائیوں کے بھی خلاف ہو جائے گا، جس کے بعد ماہنور شاہویر کو پریشرائز کرے گی کہ تم اپنے ابا سے 2 ٹوک بات کرو کہ اب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے وہ کاروبار نہیں کر سکتے، تمہارا جتنا بھی حصہ بنتا ہے تم ان سے لو، باقی کا حصہ میں ڈالوں گی اور ہم اپنا ایک الگ کاروبار شروع کریں گے، اور پھر دیکھنا کہ تم دن دگنی رات چگنی ترقی کرو گے، پھر ہم دونوں شادی بھی کر لیں گے، تمہاری زندگی تو شاہویر تمہارے بھائیوں سے بہت زیادہ خوشحال ہونے والی ہے، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا ویسا کرتے جاؤ۔ شاہویر پہ تو ماہنور کی باتوں کا ایسا سحر طاری ہوگا کہ وہ گھر آ کے ہنگامہ کرے گا اور اپنا حصہ الگ کرنے کا کہے گا۔ روز روز کے ہنگامے کی وجہ سے فائنلی آصف صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اب اپنے کاروبار سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اور کاروبار تینوں بچوں میں برابر بانٹ دینا چاہیے۔ شاہویر، جسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا ہے، دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ ماہنور کا میری زندگی میں آنا کتنا بابرکت ہے، وہ کتنی سمجھدار ہے، اگر وہ مجھے نہ سمجھاتی، نہ ریئلائز کرواتی تو میں تو ساری زندگی اپنے ابا اور بھائیوں کی غلامی کرتے ہوئے گزار دیتا، اس دکان میں میری حیثیت ہی کیا تھی سوائے ایک ملازم کے۔ یوں شاہویر اپنا حصہ جب بینک میں رکھوائے گا، اب ماہنور یہ سوچتی ہے کہ شاہویر سے یہ حصہ کس طرح سے نکلوانا ہے، اور وہ بھی سارے کا سارا۔ تو جناب ماہنور اب شاہویر کو کنونس کرے گی کہ اب ہماری محبت کو بہت عرصہ ہو گیا، ہمیں اس محبت کو کوئی نام دینا چاہیے۔ یوں شاہویر ماہنور کی باتوں میں آ کے سب گھر والوں سے چھپ کے ماہنور سے نکاح کر لے گا، اور نکاح نامے میں شاہویر کے بینک میں جتنی رقم ہے وہ سب ماہنور اپنے لیے حق مہر میں لکھوا لے گی۔ دوسری طرف ایمان، جس کا رو رو کے برا حال ہے، اس نے چونکہ شاہویر اور ماہنور کی محبت بھرے میسیجز تو سن ہی لیے ہیں، اپنی ساس سے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، جبکہ عنبر بیگم ایمان کو سمجھاتی ہیں کہ اس حالت میں اگر تم اتنی پریشان ہوگی تو یہ تمہارے اور تمہارے ہونے والے بچے کے لیے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عنبر بیگم، جو ابھی بھی اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ میری تربیت میں کبھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، ایمان کو حوصلہ دیتی ہیں کہ ایک دفعہ بچے کو دنیا میں آ جانے دو، اس کے بعد دیکھنا شاہویر کیسے تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔
اب ایمان بھی یہ سن کے تھوڑی حوصلے میں آئے گی، تھوڑی امید بندھے گی، لیکن پھر اچانک ایمان ایک دن ماہنور اور شاویر کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت بھرے انداز میں ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھ لے گی، جس کے بعد ایمان کی طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا، جس کے بعد ڈاکٹر بتائے گا کہ زچہ اور بچہ دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب دیکھیں گے ناظرین کہ کیا ڈاکٹر ایمان اور اس کے بچے کو بچا پاتا ہے یا پھر شاویر کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو ہی کھو دیتا ہے۔ بہرحال دوسری طرف فبیہہ ہے جو اپنی ہی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے۔ اس کے ابا نے اس کے نام گھر کیا لگایا ہے، بس اب تو وہ اسی بات پہ تل چکی ہے کہ میں المیر کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی۔ پہلے تو المیر کو ہی پٹیاں پڑھاتی ہے کہ تم خود ہی اپنے اماں ابا کو بتا دو اور میرے ساتھ میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، وہاں ہماری زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ یہاں کیا، اب اٹھو، اب سو، یہ کھاؤ، یوں کرو۔ بھئی میں تو تنگ آ گئی ہوں اتنی پابندیوں سے، میرے اماں ابا نے تو کبھی میرے اوپر اتنی پابندیاں نہیں لگائیں۔ جبکہ المیر فبیہہ سے کہے گا کہ پہلے ہی شاویر کی وجہ سے اماں ابا پریشان ہیں، اب میں اپنی وجہ سے انہیں مزید پریشانی نہیں دینا چاہتا، لیکن فبیہہ کو اس کی کیا فکر کہ اس کے اماں ابا پریشان ہیں۔ المیر سے پوچھے بغیر ہی خود ہی عنبر بیگم سے کہہ دے گی کہ میں اور المیر بہت جلد میرے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ عنبر بیگم تو فبیہہ کی یہ بات سن کے پریشان ہو جائیں گی، وہ بھلا اپنے بیٹوں کے بغیر زندگی گزارنے کا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ وہ تو یہی چاہتی تھی تینوں بیٹوں کی شادی کے بعد کہ ان کی خوشیاں دیکھیں، ان کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلائیں، لیکن فبیہہ اپنی ضد پوری کر کے رہے گی۔ المیر کو یہاں سے لے کے چلی تو جائے گی، لیکن وہاں جا کے جب المیر ہر وقت بجھا بجھا رہے گا، فبیہہ میں بھی اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہے گا اور فبیہہ خود بھی گھر کو سنبھال نہیں پائے گی، تو یقیناً اسے احساس ہوگا کہ المیر کو اس کے ماں باپ سے دور کر کے میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور ویسے بھی سسرال میں میری زندگی کتنی پرسکون تھی، صرف یہی تھا نا کہ ساس جلدی اٹھنے جلدی سونے کا کہتی تھیں، ورنہ کام تو تینوں بھابھیوں نے بانٹ رکھے تھے، صرف آریان اور مہک ہیں جو ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مہک کے دل میں اپنے ساس سسر کا سچ میں احساس ہو، وہ کبھی بھی آریان کو ایسا نہیں کہے گی کہ ہمیں بھی گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ لیکن گھر کے حالات دیکھتے ہوئے ناظرین کچھ ٹیزرز میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ آریان مہک سے کہے گا کہ میں سوچ رہا ہوں ہمیں آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جانا چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ ہر آنے جانے والا جب مہک کو تانا دیتا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو مہک بہت اداس ہو جاتی ہے، روتی ہے، اور آریان مہک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پیچھے کچھ عرصے کے لیے عنبر اور آصف صاحب اکیلے رہ جائیں گے، پورا گھر سنسان ہو جائے گا، لیکن بہت جلد ان کے تینوں بیٹوں کو احساس ہوگا اور بہوؤں کو بھی کہ ماں باپ سے بیٹوں کو دور کر کے ہم کتنے خسارے میں رہے، اور سب سے زیادہ احساس تو اس شاویر کو ہونے والا ہے جس نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے ماہنور کی محبت میں اس سے نکاح تو کر لیا، لیکن ماہنور اس شاویر کو کچھ اس طرح سے پھنسانے والی ہے کہ بہت جلد شاویر پولیس کی حراست میں ہوگا، جہاں اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پچھتاوا تو ہوگا، لیکن ایسے میں ہو سکتا ہے کہ شاویر کے بھائی اور باپ ہی جا کے اسے حوالات سے نکلوائیں، جس کے بعد شاویر ایمان سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے ٹویسٹ آنے والے ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس ڈرامے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی بہوؤں کو بہت سے سبق بھی ملے۔ تو ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔